رسم ہے، پہلی محرم کو مدینے سے روانگی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، مختصر جتنا ہو سکے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. امام سجاد علیہ السلام بھی اس قافلے میں ہیں، لیکن سارے مورخین نے لکھا ہے پانی بھرنے کی ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کی تھی، اور جناب عباس نے بے انتہا مشکیزے پانی کے، ایک اونٹ نہیں، اونٹنیوں پہ کتنی ہی اونٹنیوں کو پانی سے لادا. ارے اتنا پانی؟ ہاں، کہیں پانی کی قلت نہیں ہونی چاہیے، پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں. حضرت عباس کی عظمت کو دیکھیں، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ایک بات اور کہوں گا، محرم ہے، ایک کام ضرور کیجئے گا اس محرم میں. اگر آپ کہیں پہ بھی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ آپ نوکری کرتے ہوں، ہر آدمی کو کہیں اگر پیاسے ہوں تو مجھ سے کہیں، میں آپ کو پانی پلاؤں گا. اور نیت کر لیں امام حسین کی محبت میں پانی پلا رہا ہوں، اور ہر دفعہ جب کسی کو پانی دیں تو فوراً کہیں اے حسین آپ کی بھوک پیاس پہ قربان. تو اس مہینے میں ہر آدمی کوشش کرے دوسرے کو پانی پلائے. امام حسین کے نام پہ پانی پلانا شفاعت کا سبب بنتا ہے، شفاعت کا سبب بنتا ہے. تو اب ایک مرتبہ بہت بڑا مورخ اور یا راوی عبداللہ ابن سنان محاربی یا کوفی، وہ کہتا ہے میں نے سنا امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں فوراً امام حسین کے گھر آیا دیکھنے کے لیے مدینے والے رسول خدا کے نواسے کو کیسے رخصت کرتے ہیں. آپ نے سن رکھا ہے کہ امام حسین سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ گئے ودا کرنے، اور خود فرماتے ہیں میں نے اتنا گریہ کیا، قبر سے لپٹ کے گر گیا، اتنا رویا، نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے، آپ کے روضے سے جدا کر رہی ہے. فرماتے ہیں اتنا میں رویا، اتنا رویا کہ میں غش کر گیا، قبر پہ گر گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے نانا اپنی قبر سے اٹھ کے مجھے سینے سے لگا رہے ہیں. مجھے گلے لگا کے ایک مرتبہ میرے نانا نے پیار کیا. کہا کہ نانا کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت یہی ہے آپ میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے. کہا میں نے صرف ایک اور سوال کیا، نانا میری بہنوں سے متعلق کیا حکم؟ تو کہا میرے نانا رونے لگے اور کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہا مشیت یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنا لیا جائے گا. جانتے ہوئے کہ میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. امام حسین علیہ السلام اٹھے، پھر ماں کی قبر پہ گئے. بڑے بڑے علماء ایک ہی جملہ کہتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، ویسے امام حسین قبر جناب سیدہ سے لپٹ کے رو رہے تھے. اور بار بار میرا دل کہتا یہی کہتے ہوں گے اماں مجھے اپنی آغوش میں لے لیں. آپ نے یہی سنا ہے نا ممبر سے کہ جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا، میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے یہ بھی کہا ہوگا بیٹا صرف ساتھ نہیں آؤں گی، جب آپ پشت ذوالجناح سے زمین پہ آئیں گے میں اپنے برقعے کا دامن پھیلاؤں گی. اے حسین میں آپ کے سر کو زمین پہ نہیں گرنے دوں گی، میں اپنے برقعے کے دامن میں آپ کے سر کو. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ماں سے ودا کیا جناب سید الشہداء نے، اور اٹھے آئے جناب ام سلمہ سے ملنے کے لیے آئے اپنی نانی سے. کہا نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، بس کربلا کا نام سننا تھا. حضرت ام سلمہ رونے لگیں. اہل سنت کی بھی تاریخ میں ہے، حتیٰ ترمذی کے اندر حدیث میں بھی ہے، روایات میں ہے کہ جناب ام سلمہ رونے لگی. کہا اے حسین کربلا مت جائیے گا، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا آپ کربلا میں مارے جائیں گے. تو امام حسین نے کہا نانی اماں وہ وقت آ گیا ہے میری شہادت کا. تو جناب ام سلمہ بہت روئیں، بہت روئیں. بھائی سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں، اے حسین کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا شہادت کے لیے. کہا جب شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو بس ایک ہی جملہ سب نے لکھا ہے. امام حسین نے فرمایا کہ میری شہادت سے میرے نانا کا دین بچے گا اور میری بہنوں کی وجہ سے میری شہادت بچے گی.
اگر بہنیں ساتھ نہ ہو تو میرا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ ہر جگہ جا کے بتائیں گے حسین باقی نہیں ہے، یہ نواسہ رسول ہے، بس بھئی چلیں۔ آخری جملے سن لیجیے، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ اب عبداللہ ابن سنان کہتا ہے جب میں پہنچا نا امام حسین کے گھر، تو میں نے دیکھا گھر کے باہر دروازے کے سامنے حسین مسند بچھائے بیٹھے ہیں۔ اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام۔ کبھی ایسا بھی وقت آنا تھا حسین گھر کے باہر مسند بچھا کے بیٹھے ہیں، گھر کے باہر مسند بچھائے بیٹھے ہیں، کہ جوانان بنی ہاشم سامنے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سارا کا سارا پانی لادا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ اونٹ موجود ہیں، اونٹنیاں موجود ہیں، جناب عباس سے کہا اونٹنیوں پہ اماریاں لگا دو، اور ایک مرتبہ کسی کنیز سے کہا بیبیوں کو بلاتی جاؤ ان کو سوار کرا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ساری بیبیاں آ رہی ہیں، میں سارا مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی خادمہ نے اندر سے آواز دی، کسی کنیز نے کہا حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے۔ سید الشہداء نے آواز دی قاسم عبداللہ آگے بڑھو، ماں کو ناقہ پہ سوار کرا دو۔ ایک بیٹے نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، اماری کا پردہ ہٹایا، دوسرے نے بازو تھاما، کہا مادر گرامی ناقہ پہ سوار ہو جائیے۔ اتنے میں کسی نے اندر سے کنیز نے آواز دی ارے لیلا آ رہے ہیں۔ آواز دی علی اکبر ماں کو سوار کرا دو۔ میرا دل کہتا ہے یہ بیبیاں سوچتی ہوں گی آج تو سوار کرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی راوی کہتا ہے اتنے میں اندر سے آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم تشریف لا رہی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے آواز دی عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، قاسم عبداللہ اون محمد سوار کراؤ۔ ایک نے اماری کا پردہ ہٹایا، کسی نے گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک نے بازو تھاما، جناب ام کلثوم کو سوار کرا دیا۔ بس بھئی راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ، ارے زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجر۔ ایک سوال کروں، میں بھی اگلے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک سوال میری طرف دیکھیے گا، ایک سوال کروں، جب آپ روتے ہیں آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ آپ کو کوئی تماچے تو نہیں مارتا؟ اجرکم اللہ، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ راوی کہتا آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی۔ راوی کہتا میرا تعجب بڑھ گیا جب میں نے خود دیکھا حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، کہا عباس اماری کا پردہ ہٹاؤ، علی اکبر اپنا گھٹنا زمین پہ رکھو، حسین نے بازو تھاما۔ جناب زینب نے کہا بھیا آج میں عباس سے سوار نہیں ہوں گی، آج علی اکبر سے سوار نہیں ہوں گی، آج اون محمد سے سوار نہیں، بھیا مجھے معاف کر دو آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی۔ پھر کس سے سوار ہوں گی جناب زینب؟ کہا بھیا اسے بلائیں جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا۔ میرے مولا حسین نے آواز دی او میرا سید سجاد، او میرا عابد، اجرکم اللہ۔ میں تمام کر دیتا، لیکن جب یہاں تو امام سجاد نے بازو تھاما سوار کرا دیا، میں نے کل کہا تھا نا جب 11 محرم کا دن آیا جناب زینب نے ہر بیوی کو سوار کرایا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی ناقہ پہ سوار کرا دیا۔ لیکن جب دیکھا نا مولا سجاد کے گلے میں طوق ہے، اب بیوی سے رہا نہ گیا، مولا سجاد سے کچھ نہیں کہا، فرات کا رخ کیا، کہا میرے عباس آؤ آ کے بہن کو دیکھو۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 منٹ بیٹھیں گے، میں دعا کروا دوں. جب آنکھ میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوتی. ایک واسطہ بتاؤں جو کبھی رد نہیں ہوتا. 2 واسطے ہیں جو کسی حالت میں رد نہیں ہوتے. کسی معصوم کا واسطہ رد نہیں ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام بعض اوقات کسی کا حق مارنے کی وجہ سے نہیں سنتے. لیکن 2 ایسے واسطے ہیں کہ اگر دشمن اہل بیت بھی یہ 2 واسطے دے تو رد نہیں ہوتی دعا. 2 واسطے جانتے ہیں کون سے 2 واسطے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ایک واسطہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، کوئی بھی واسطہ دے، پروردگارہ جناب فاطمہ کا واسطہ. کون سا واسطہ؟ پروردگارہ اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ تھا. اور دوسرا واسطہ جو کبھی رد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ امام زمانہ نے فرمایا میرے ماننے والوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں یہ والا واسطہ دیں. وہ دوسرا واسطہ کون سا ہے؟ جناب زینب کی چادر کا واسطہ. آئیں ذرا مل کے کہیں پروردگارہ جناب زینب کی چادر کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو مؤمنین و مؤمنات یہاں موجود ہیں کسی کو رد نہ فرما. سب کی دعائیں مستجاب فرما. بس بھئی ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ ہاتھ بلند کیجئے گا جو حاجات طلب کیجئے گا. امام زمانہ کے ظہور کی پہلے دعا مانگیں گے، بعد میں اگر کوئی پریشان ہے، خصوصاً وہ والدین جو اپنے بچے بچیوں کی طرف سے پریشان ہیں، خصوصاً اگر بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہے، ایک واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ واسطہ ان کانوں کا جن سے گوشواروں کو چھینا گیا تھا. پروردگارہ اس چھوٹی بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، اس کرتے کا واسطہ جس پہ خون تھا. پروردگارہ کسی کی کسی دعا کو رد نہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.